السلام علیکم. پروگرام کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا چاہتا ہے. ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا عنوان ہمیشہ سے شبے کا ازالہ ہوتا ہے، اور آج اس سلسلے میں ہم مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے. مفتی صاحب، شبے کے ازالے میں ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ کنفیوزڈ ہیں، اور سوال ان کا ایسا ہے کہ ہم مسلمان سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں عام زبان میں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس لیے برا منانے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کام ہمارا ٹھیک نہ ہوا ہو تو اللہ کی مرضی. تو یہ فرمائیے کہ جب ہر بات میں اللہ کی مرضی ہے، تو اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی زیادتی یا غلط کام ہو جائے، تو کیا وہ اللہ قادر ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کیا یہ کچھ کنفیوژن ہے؟ فرمائیے اس سلسلے میں. بڑا اچھا دلچسپ سوال ہے جی. اور واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے جی تو گناہ ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، معصیت ہے، تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے. جی. جب خود اللہ کی مرضی شامل ہے تو پھر پکڑ کس بات کی؟ درست. جی. تو یہ سوال تو اٹھتا ہے عقلی طور پہ. یہی بات ہے. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کتنا بااختیار رکھا ہے اور کتنا مجبور رکھا ہے، یہ سوال کیا. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ. کھڑا تھا وہ، سیدھا پاؤں اٹھاؤ. اس نے پاؤں اٹھا لیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. جی. اور فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. جی. کہتا جی نہیں، دوسرا تو نہیں اٹھا سکتے، جب تک پہلا رکھوں اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اللہ نے اتنا انسان کو بااختیار رکھا اور اتنا مجبور رکھا ہے. یعنی انسان بس اتنا بااختیار ہے کہ پہلا قدم نیکی پر یا گناہ پر اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے رکھتا ہے. جی. جب اس پہ رکھ دیتا ہے قدم، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ اس کو لے کر چلتے ہیں، ورنہ اللہ کی منشا کے بغیر چل نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو امتحان بندے کا رکھا ہے، اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے دنیا میں جس کو اللہ نے دنیا میں با اختیار رکھا ہے. اچھا. ورنہ باقی جتنی مخلوقات ہیں کوئی با اختیار نہیں ہے. ان کو ایک خاص تقاضے کے تحت اللہ نے پیدا کر دیا ہے، وہ اپنے انہی طبی تقاضوں کے مطابق جیتے ہیں. اب حیوان ہیں، وہ اپنی طبی تقاضے کے تحت ہی جیتے ہیں، ان کی اپنی کوئی اختیارات نہیں ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے 50% با اختیار رکھا، 50% مجبور رکھا. لہذا اپنے اس با اختیاری میں وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے نیکی یا گناہ پر. تو اللہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم جو کہ اپنی مرضی اور منشا سے نیکی پر اٹھایا، اس کے بعد اللہ کی مشیت اس کو لے کے چلتی ہے. تو اللہ اس کا ثواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ اجر و ثواب مجھتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے سٹیپ پہلا اس نے خود اٹھایا. جی. اسی طریقے گناہ پر جب قدم رکھتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے جو کہ پہلا قدم گناہ پہ رکھتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ چلنے دو، کیونکہ لیکن پہلا قدم جو کہ اپنی مرضی سے رکھا، اس لیے وہ گناہ گار قرار دیا جاتا ہے کہ جرم ہے تمہارا کہ قدم پہلا تم نے خود رکھا اپنے اختیار سے. اس لیے قرآن نے کہا نولی ما تولا، کہ ہم پھیر دیتے بندے کو اسی طرف جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے. ونصلی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وہ ساتھ مسیرہ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا بندہ جب گناہ کی طرف پھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے اس کو چلنے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی مشیت. تو اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مرضی ہوتی ہے اللہ کے رضا اور خوشی. یہ ایسی ہے جیسے حکیم ہوتا ہے. حکیم جو ہے وہ زہر بھی بناتا ہے اور اس کا تریاق بھی بناتا ہے. تو حکیم جو تریاق بنانے پر تو خوش ہے، اس کے استعمال پہ خوش ہوتا ہے، لیکن زہر کے استعمال پہ خوش نہیں ہوتا. لیکن بناتا ہے وہ زہر بناتا ضرور ہے، لیکن اس بات سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کو کھائے. ہاں، وہ تریاق پر خوش ہوتا ہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اور ثواب دونوں میں اللہ کی مشیت چلتی ہے. لیکن اللہ نیکی پر خوش ہوتا ہے، لیکن گناہ کو اڈاپٹ کرنے پہ ناراض ہوتا ہے کہ اس بندے نے کوئی گناہ کے راستے پر قدم کیوں رکھا. یہ ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ گار قرار دیتے ہیں اور اس کو سزا دیں گے اور اس کو جو ہے وہ صاحب اجر قرار دیں گے، اس کو انعام ملے گا. میرے ذہن میں تو بالکل کامن سینس کی بات آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک ذہن اور عقل دی ہے اور اچھے اور برے کی تمیز دی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم
اچھے راستے کو چھوڑ کے برے راستے پہ چلیں تو یہ ہماری مرضی ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ نے ہمیں ذہن دیا کہ ہم سوچیں، اور پھر یہ کہ ہمیں تنبیہ کرنے والے راستے میں بہت ملتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ نہ جاؤ، تو اگر ہم اس کے باوجود بھی واپس نہ آئیں تو پھر ہم گناہ کے جائز حقدار ہو جاتے ہیں، یعنی سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ بالکل